السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح میڈیا پر۔ ناظرین، ایک بہت بڑی کمی ہمارے اس سماج میں، اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے نماز جنازہ کا ترک کرنا۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری لاشیں، بہت ساری موتیں ہو رہی ہیں، کورونا جیسی بیماری کی وجہ سے کہو یا کسی اور بیماری کی وجہ سے کہو۔ البتہ اس وقت میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت میں موتیں زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم یوں ہی نماز جنازہ قضا کر دیتے، چھوڑ دیتے، بلکہ حدیث پاک میں تو ارشاد ہے کہ جو نماز جنازہ میں یعنی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرات احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ہے، اور جو دفن کرنے تک جنازے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو 2 قرات کا یعنی 2 احد کے پہاڑ سونا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ، نماز جنازہ چل رہی ہے لیکن ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نماز چلتی ہے اور وہ بالکل اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کہنا آتا ہے کہ ہمیں نماز جنازہ نہیں آتی۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نماز جنازہ میں صرف 2 چیزیں ضروری ہیں، فرض ہے، ایک نیت کرنا اور ایک امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا۔ کوئی بات نہیں اگر ہمیں جنازے کی دعا یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے ایک مرتبہ جنازے کی دعا پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ جن حضرات کو دعا یاد نہیں ہے وہ دعا یاد کر لیں۔ جنازے کی بالغ مرد اور بالغ عورتیں کی دعا کیا ہے تو غور سے سنیں، اور جن حضرات کو دعا یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر لیں۔ میں آپ کے سامنے دعا پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جنازے کی دعا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم مختصراً طریقہ بھی ایک مرتبہ سن لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائے پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ ثنا ہے۔ اس کے آگے ایک لفظ کا ہمیں اضافہ کرنا ہے، وہ ہے وتعالی جدک وجل ثناؤک۔ اس لفظ کا اضافے کے ساتھ پڑھنا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم ہاتھ باندھے رکھے، جب تکبیر کہی جائے اللہ اکبر تو ہم اللہ اکبر صرف تکبیر کہے، ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، اور ہم درود شریف پڑھے، جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے جسے درود ابراہیم کہتے ہیں، اس درود کو ہم پڑھے۔ اس کے بعد ہمیں تیسری تکبیر کے دوران یعنی تیسری تکبیر پوری ہونے کے بعد ہمیں نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اور اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی جائے اللہ اکبر تو ہم ہاتھوں کو بندھا ہوا رکھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس یہ نماز جنازہ کا مختصر طریقہ ہے، کوئی زیادہ پڑھنے کی ٹھیک ہے، اگر ہمیں درود شریف بھی یاد نہیں ہے یا دعا بھی یاد نہیں ہے، دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہم یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں شرط ہے، ایک تو نیت کرنا اور ایک امام کے ساتھ تکبیر کہنا، بس یہ 2 چیزیں نماز جنازہ میں خصوصاً پڑھی جاتی ہے۔ اور جن حضرات کو دعا یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے تو اور ثنا یاد نہیں ہے تو وہ نماز جنازہ کا ثنا اور دعا بھی یاد کر لیں، اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ جب ہم قیامت کے دن ان چیزوں کا ثواب دیکھیں گے تو ہم یہ دل میں تمنا کریں گے کہ کاش کے زمانے میں زندگی میں میری ایک بھی نماز جنازہ فوت نہ ہو۔ ہم یہ امید کریں گے کہ قیامت کے دن۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن حضرات کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے، دعا یاد نہیں ہے، تو ان سے میں اپیل اور گزارش کروں گا کہ اتنے بڑے ثواب سے ہم محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بے انتہا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم پڑھیں، عمل کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کب تک باتیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں دعائیں نہیں معلوم؟ کل قیامت کے دن کاش اللہ نہ کرے اگر ہماری پکڑ ہوئی تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بہت سارے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس جنازے میں ہماری شرکت
हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाती है। और कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि हमारे शरीक होने की वजह से, हमारी वजह से उस मैयत की मग़फ़िरत हो जाती है। इसलिए हम किसी जनाजे की नमाज को तर्क ना करें, ना छोड़े, बहुत बड़ा अजर व इनाम है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। जो हज़रात हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ही फ़ज़ाइल और मसाइल आप हज़रात के सामने आते रहे, इसलिए हमारे चैनल अल फलाह मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि नए नए फ़ज़ाइल, मसाइल, नात, हम्द, क़िरात आप हज़रात के सामने आते रहे। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला दोनों जहां में हम सबको कामयाबी से सरफराज फरमाए, आमीन।